بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے اور سوال کی طرف توجہ دلائی ہمارے استاد زادے مفتی عبد الرحمن مسعود اسدی صاحب، جن کا چینل بھی ماشاءاللہ اسدی چینل، اکابر کی منتخب چیزیں 1-2 منٹ کی کلپ روزانہ اس پر آتی ہیں، لوگوں کو چاہیے اس سے استفادہ بھی کریں۔ ان کا سوال ہم پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ ان کا سوال 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے کے تعلق سے سنیے۔ وہ اپنے نکاح میں رکھ رکھا ہے، یقیناً ناجائز حرام ہے، لیکن اس کو بتا دیا گیا اور اس کے بعد بھی نکاح میں وہ 2 بہنوں کو رکھے ہوئے ہیں، علیاذ باللہ۔ تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ تعلقات کر رکھنا، اس کے آنا جانا اور کھانا پینا، اس سلسلے میں تفصیلی حکم کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح یہ تو جائز ہی نہیں ہے اور نکاح ہوگا بھی نہیں، وہ تو خالص زنا و حرام کاری ہوگی۔ 2 بہنوں سے اگر 2 مختلف وقتوں میں نکاح ہوتا ہے تو پہلی بہن جس سے نکاح ہوا وہی بیوی ہوتی ہے، اور دوسری جس سے بعد میں نکاح کیا گیا وہ بیوی نہیں بنتی، وہ خالص زنا بنتا ہے۔ پہلی بیوی جو حلال ہے وہ حلال رہتی ہے، دوسری رکھیل ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر نکاح دونوں سے ایک ساتھ کیا ہے، مثلا 2 بہنوں سے بیک وقت ایجاب و قبول کیا ہے، تو پھر کسی سے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ الگ الگ وقتوں میں دونوں سے جو ہے کسی ایک سے کر لیتا، لیکن اگر دونوں سے ایک ساتھ ایجاب و قبول ہوا ہے تو نکاح کسی بہن سے صحیح نہیں ہوا، دونوں کو طلاق دے کر کے پھر کسی ایک سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اور بیوی کے ہوتے ہوئے جو سالی سے نکاح کیا جاتا ہے تو سالی سے نکاح میں تو آتی ہی نہیں ہے، وہ تو نکاح میں جو ہے جو پہلی بیوی تھی وہی باقی رہتی ہے۔ اب جو لوگ بیوی اور سالی دونوں سے میاں بیوی والا تعلق رکھتے ہیں وہ بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں، اور سماجی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی یہ سالی سے نکاح کر کے بیوی جو نکاح میں موتی ہوئی ہے تو یہ سالی حلال نہیں ہو جاتی ہے۔ ہمارے سماج میں سالی کے تعلق سے بڑی عجیب خرافات چلتی ہیں۔ لوگ بولتے ہیں سالی آدھی گھر والی، یہ بھی بڑی بے حیائی کا نعرہ ہے۔ اسلامی شریعت میں سالی سے مذاق، بے پردگی، ساتھ میں خلوت میں رہنا یا اس طریقے سے بہنوئی سے میل جول، یہ ایک دم حرام بات ہے، اور اس کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو سماج میں یہ بات بھی چلتی ہے کہ شوہر کے جو بھائی ہوتے ہیں دیور، اس سے جو ہے مذاق چلتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سماج میں اس طرح کے فواہش عام ہو رہے ہیں، اور اس سے جو ہے ہمیں مسلم سماج کو، مسلم معاشرے کو بچانا چاہیے۔ اگر ایسے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ مؤثر ہو، یعنی سماجی بائیکاٹ سے کوئی فائدہ محسوس ہو، تب تو سماجی بائیکاٹ یقیناً کرنا چاہیے۔ اور ورنہ جو ہے اگر بائیکاٹ کے باوجود بھی سماج میں جس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے وہ دھڑلے سے جو ہے اس پر اڑا ہوا ہے اور کوئی اس کو شرم حیا نہیں ہے اور وہ اپنے گناہ پر مصر ہے، تو پھر بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تو بس افہام و تفہیم کرنا چاہیے اور جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اصلاح کا جو بھی مؤثر طریقہ ہو، اور خود اپنے طور پر اس سے میل جول رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اسے احساس ہو۔ اور اگر سب لوگ بائیکاٹ کر کے خاندان والے بائیکاٹ کریں تو اس میں یہی شرط ہے کہ بائیکاٹ کا اگر فائدہ دکھے تو بائیکاٹ کریں، ورنہ دوسرے طریقے سے اس کو سمجھائیں۔ یہ خلاصہ ہے۔ بہرحال یہ ہمارا مسلم معاشرہ بھی بے حیائی کی حدوں کو بہت پھلانگ رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات جو آپ نے توجہ دلائی یقیناً بہت پیش آ رہے ہیں کہ بیوی بھی ہے اور سالی سے بھی نکاح کر لیا، نکاح نہیں کیا یوں بھی رکھے ہوئے ہیں، یا یوں بھی سالیوں سے مذاق چل رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی شریعت پر حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔